کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے سلسلے میں قبلہ عالم کو جو خلافت مطلقہ عطا فرمائی ہے اس عمر کے اندر، جبکہ اللہ الحمدللہ آپ نوجوان ہیں، آپ کے اسٹوڈنٹ بھی ماشاءاللہ موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اعزاز آخری عمر میں بھی کسی کو مل جائے، کسی ایک سلسلے میں کسی ایک کو مل جائے تو اسے بڑا ہی خوش قسمت سمجھا جاتا ہے۔ یہ طریقت کی منازل میں سے سب سے آخری منزل ہوتی ہے۔ ہر مرید کے لیے شیخ دعا کرتا ہے کہ وہ اس منزل تک پہنچے، اور شیخ کی توجہ، اس کا فیض سب کے لیے برابر ہوتا ہے، کبھی کسی ایک کے لیے تخصیص نہیں ہے۔ تو پیچھے سے فیض ایک ہی جیسا ہوتا ہے، لیکن آگے اسے اڈاپٹ کرنے والے، اسے سنبھالنے والے، اس کی قدر کرنے والے، اسے پھیلانے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ منزل عطا فرماتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ منزل میرے بھائیو اس کو عطا کی جاتی ہے، یہ اسٹیج اسے عطا کی جاتی ہے جس نے اپنے سلاسل کے تمام اسباق کو جو ہے وہ سبقن اپنے شیخ سے پڑھا ہو، پھر اس کے اوپر عمل کیا ہو، اور جب یہ اسباق وہ پڑھ لے اور پھر اس کے اندر اپنے شیخ کی اتنی محبت اور ان کی الفت اتنی غالب آ جائے کہ شیخ اور مرید کو کھڑا کر دیا جائے، نہ شیخ میں فرق محسوس ہوتا ہے نہ مرید میں فرق محسوس ہوتا ہے، اور ہمیشہ وہ سالک ہمیشہ اپنے شیخ سے اس طرح جڑا رہتا ہے کہ ایک لمحہ کے لیے بھی اپنی شیخ کی توجہ سے غافل نہیں ہوتا، کبھی کسی اور کی طرف اس کا دھیان تک نہیں جاتا، اور کبھی بھی جب کسی مرید کا بھی اپنے شیخ سے ٹوٹ کر کسی اور کی طرف دھیان چلا جائے، یاد رکھو وہ 100 گناہ کر کے بھی اتنا خسارے میں نہیں جاتا جتنا وہ ایک لمحے میں کسی شیخ کی طرف دھیان کرنے سے خسارے میں چلا جاتا ہے۔ تو قبلہ عالم نے جب سے قبلہ عالم نے آپ کو اپنے دست مبارک پہ بیعت کیا، قبلہ عالم نے صبح و شام دن رات اپنے شیخ کے مشن کو سنبھالا، غیر کسی دلیل کے دین و دنیا کے تمام فرقوں کو ختم کر کے اپنی شیخ کی اتباع میں چل دے۔ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ اتباع ایسے کہ قدم سے قدم ملا کے چلنے کو کہتے ہیں۔ تو ساری منازل کو طے کرنے کے بعد صرف سلسلہ ختم نہیں ہوتا، بہت سے ایسے حساب کے مرید ہیں جن کو اللہ نے بے شک قلب سلیم عطا فرمایا، پاک قلب عطا فرمائے، روحانیت میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجے پہ ہیں، ذاکرین ایسے ہیں کہ ان کو دیکھ کر ہمیں رشک آتا ہے، لیکن وہ آگے فیض اس طرح سے نہیں پھیلا سکے، اور آندہ انشاءاللہ وہ پھیلائیں گے لیکن اس طرح سے نہیں۔ تو لہذا صرف اپنے باطن کی تطہیر اور اپنا تزکیہ کے ساتھ ساتھ نہ وہ صرف متقی ہوتا ہے بلکہ امام المتقین بن جاتا ہے، نہ پھر وہ فیض یافتہ ہوتا ہے بلکہ فیض کو بانٹنے والا بن جاتا ہے، نہ وہ صرف ایک مشن کا پرزہ ہوتا ہے بلکہ ایک نئے مشن کو چلانے والا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو ترتیب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہی عطا فرماتا ہے جن کا اوڑھنا بچھونا صرف اللہ کی رضا ہو۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہمیشہ سے اپنے شیخ کے ساتھ ایسے مشن کے ساتھ مشن ملا کے چلنا کہ شیخ کو اپنے مرید پر اتنا اعتبار آ جائے، اتنا اعتبار آ جائے کہ وہ کہے کہ اگر میں دنیا سے چلا بھی جاؤں تو میرا یہ مشن، میرا یہ مرید رکنے نہیں دے گا۔ اور وہ تعلیم اپنے شیخ کی بھی نہیں بلکہ وہ رسول اللہ کی تعلیم ہے، وہ شاہ نقشبند کی تعلیم ہے، وہ مجدد الفسانی کی تعلیم ہے۔ تو جب انسان خود مکمل ہو، بلکہ اتنا مکمل ہو کہ خود بھی مکمل ہو اور آنے والے کو بھی مکمل کر دے، تو یہ سٹیج اللہ تبارک و تعالیٰ سے عطا فرماتا ہے۔ اور یہ بڑی سعادت کی بات ہے، یہاں آج نفسا نفسی کے دور ہے، دنیا کی بے شمار لذتیں ہیں، بے شمار انسان کے دولت کے جھانسے ہیں، عزت کے جھانسے ہیں، ان سب کو وہ پس پشت ڈال کر صرف اور صرف حضور کی اتباع میں، حضور کی سنت کو ترویج دینے والا۔ اور ہمارے سلسلہ نقشبندیہ میں شاہ نقشبند رحمت اللہ علیہ نے یہ فرما کے بعد ہی ختم کر دی کہ ہمارا کام پیری مریدی کرنا نہیں ہے، یہ تو سلسلے نے ہمیں ڈیوٹی دی ہے، ہمارا اس دنیا میں کام رسول اللہ کی سنت کو پروان چڑھانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے صاحب کو بے شمار قابلیت والے انسان دی ہیں، لیکن یہ حصہ اللہ کے فضل سے ہمارے حصے میں آیا ہے۔ ہم اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں ہمارا نظام کتنا خالص ہے، کتنا پیور ہے۔ کسی بھی پیر بھائی کو دیکھ کر، اس کے کسی بھی ایک عمل کو دیکھ کر اپنے شیخ سے محبت کم کرنا، اپنے شیخ کے مشن سے پیچھے ہٹنا یا دل میں وسواسات آنا، یہ صرف اور صرف نفس کی وجہ سے ہے۔ یاد رکھو کہ غلطیاں، کمیاں، کوتاہیاں انسانوں میں رہتی ہیں، لیکن آپ نے ہمیں نہیں دیکھنا ہے
کہ ہمارے استاد محترم کتنے اللہ کے بندے ہیں، کتنے ہم نے ان کی طرف دیکھنا ہے. کیا وہ ہمیں تعلیم نہیں دے رہے؟ آپ سب موجود ہیں. جب ہم آئے تھے تو باقی چیزیں تو بعد کی چھوڑ دیں، قلب روح صدق خفی اخفا، یہ روح اور عالم امر اور عالم خلق کے لٹائے ہوئے کیا چیزیں ہیں. اپنے چہرے ہی دیکھ لیں کیسے تھے، اپنی گفتگو اپنے اخلاق کیسے تھے، کیا آپ کی مشن، آپ کی سوچ، آپ کا شعور ایسا تھا. یہ کس نے دیا ہے؟ یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ وہ حصہ ہے جو رسول اللہ نے تقسیم کر کے ہمارے شیخ کے سینے سے ہم تک پہنچایا ہے. تو یہ اس امانت دار کو اتنی بڑی امانت ملتی ہے، جسے بانٹنے کا سلیقہ آتا ہے، وہ سے بھی حضور نوازتے ہیں. تو بڑی سعادت کی بات ہے. جتنے بھی الفاظ کہے جائیں، جتنی بھی تمہید باندھی جائے، خدا کی قسم یہ سورج کے آگے ایک موم بتی جلانے کے برابر بھی نہیں ہے. تو ہم بڑے ہی شکر گزار ہیں رب تعالیٰ کے. فَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. حضرت صاحب کو اکثر اسی وقت آپ نے اسٹیج پہ مجھے بلایا، فرمایا کہ بیٹا یہ چیز میری نہیں، یہ آپ کی ہے. کوئی آج یہ شیخ آپ کو اپنی سیٹ نہیں دیتا. آپ سلاسل میں جا کے دیکھیں، اس کو اپنی چارپائی پہ نہیں بٹھاتا جس میں وہ بیٹھ جائے. کچھ دینا لینا تو بڑے دور کی بات ہے کہ عالم اسی وقت فرماتے ہیں یہ سارا آپ کا ہے. شاہ صاحب سے ملے، فرمائے سب بچوں کا ہے، یہ میرا نہیں ہے. تو یہ جذبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا سینہ جسے عطا فرما دے، تو وہ ہمارے لیے جو دعا کریں گے انشاءاللہ وہ ضرور قبول ہوگی. ہماری خواہش یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی آپ کے قدموں میں سائے میں رکھے اور آخرت میں بھی آپ کا ساتھ عطا ہوگی.